السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وقال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ ماتم وہ کرے جو منکر ہو حیات شہداء کے، ماتم وہ کرے جو منکر ہو حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ حاضرین گرامی، ملت ہندیہ کے عزیزوں، بزرگوں، میری ماؤں بہنوں، آج محرم الحرام کی 8ویں تاریخ ہے۔ کل محرم الحرام کی 9 تاریخ ہوگی اور ہفتے کو محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہوگی، جسے یوم عاشوراء کہتے ہیں۔ ہفتے کا دن یوم عاشوراء کا دن ہوگا۔ اللہ کے فضل سے یہ دن ہمیں میسر ہوا ہے۔ اس دن کی بالخصوص یوم عاشوراء کی جو انسان جتنی بھی قدر کر لے وہ کم ہے، کیونکہ یوم عاشوراء کی فضیلت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو بتلائی ہے اور بتایا کہ یہ جو مہینہ ہے محرم الحرام کا، یہ بہت محتم بشان مہینہ ہے، اور وہ بھی اس مہینے کے 10ویں دن جسے یوم عاشوراء کہتے ہیں، اس کی بھی اہمیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو حدیث میں نے تلاوت کی: افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ رکھنا ہے، یوم عاشوراء کا، یعنی یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ قرار پایا ہے۔ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یعنی اللہ کا مہینہ محرم ہے۔ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ روزوں میں افضل جو ہے یوم عاشوراء کا روزہ ہے۔ انشاءاللہ ہمیں یوم عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنا ہے، جو کہ یوم عاشوراء ہفتے کا دن ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے کہ تم یوم عاشوراء کا روزہ رکھو اور بالخصوص یہودیوں کی مخالفت کرو۔ حدیث پاک میں ہے: صوموا عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود وصوموا قبلہ یوما وبعدہ یوما، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث میں ہے کہ یوم عاشوراء کا دن کا بھی روزہ رکھو اور اس سے ایک دن پہلے دن کو ملا لو، یا پھر عاشوراء کے دن کے بعد کو ایک دن ملا لو، یعنی 9 محرم الحرام، 10 محرم الحرام، یا پھر 10 محرم الحرام، 11 محرم الحرام، 2 روزے رکھنے ہیں۔ کیا فضیلت ہے اس روزے رکھنے کی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث ہے: صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ عاشوراء کے دن کا روزہ جو رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس سال کے بیشتر جو سال گزرا ہے، اس سال سے پہلے جو سال گزرا ہے، اس کے تمام چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ یہ فضیلت ہے اس دن یوم عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کی۔ تو اس حدیث کے اندر اس دن کے روزہ رکھنے کی فضیلت ہے کہ 1 سال کے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔
بڑے گناہوں کے لیے تو توبہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اس دن کی فضیلت ایک اور حدیث میں ہے۔ ایک صحابی ہے میمون ابن مہران، یہ صحابی رسول ہے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو یوم عاشوراء کے دن کا روزہ رکھے اور اسی طریقے سے غریبوں کو، مسکینوں کو اس دن کھانا کھلائے، اللہ رب العزت اس روزہ رکھنے والے کو بے شمار شہیدوں اور حاجیوں کے برابر، بے شمار حاجیوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور یہاں تک بتایا کہ اگر اس دن امت مسلمہ کو کھانا وغیرہ کھلاتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے اس روز میری امت کے مومنوں کو کھانا کھلایا، گویا کہ اس نے میری ساری امت کو کھانا کھلایا۔ یہ حضرت میمون ابن مہران کی روایت ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نقل کی ہے۔ تو حضرت گرامی، ساری امت کے مومنوں کو کھانا کھلانا ثواب مل رہا ہے صرف اس دن کھانا کھلانے سے، تو کتنا بڑا اجر ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں۔ جہاں تک اس دن میں لوگ طرح سے منسوب کرتے ہیں، اس دن میں ماتم کرتے ہیں، نوحہ خوانی کرتے ہیں، شمشیر زنی کرتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں، یہ سب کے سب بدعتیں ہیں، اور یہ تمام کی تمام بدعتیں جہنم تک لے جانے والی ہیں۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کے ہر بدعت جہنم تک لے جانے والی۔ تو ان تمام کی تمام چیزوں سے ہم پرہیز کریں، جو چیزیں انجام دینے کی ہے وہ ہم انجام دیں۔ اسی طریقے سے اس دن میں دوسری چیز کرنے کی جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال پر فراخی کریں، کھلانے پلانے میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من وسع علی عیالہ فی النفقۃ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتی، جس نے یوم عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں فراخی کی، وسع اللہ علیہ سائر سنتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا سال کھلانے پلانے میں اللہ تعالیٰ وسعت دیں گے، برکت دیں گے، سال جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ برکت سے نوازیں گے۔ تو یہ دوسرا کام کرنے کا ہے۔ ایک کام یوم عاشوراء کے دن روزہ رکھنا، دوسرا کام اپنے اہل و عیال اور مؤمنین کو کھانا کھلانا، یہ دو کام کرنے کے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کام لوگ انجام دیتے ہیں وہ سب کے سب بدعات میں شامل ہیں۔ اس لیے اس دن کی صرف ایک ہی حیثیت سے فضیلت نہیں ہے، بلکہ یہ محرم کا مہینہ اور اس کے بعد یوم عاشوراء کا دن کئی حیثیتوں سے فضیلت رکھتا ہے۔ جیسے کہ مشہور بات حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب کے اندر ذکر فرمایا کہ اسی 10 محرم الحرام کو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن جنت میں داخل فرمایا اور اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی امت کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، اسی طریقے سے 10 محرم الحرام کو اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت بڑی تکلیف سے نجات عطا فرمائی، اور بے شمار فضیلتیں ہیں اس تاریخی حیثیت کے اعتبار سے اس دن کی۔ اور یہاں تک حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے دنیا کے اندر زمین پر جو بارش ہوئی وہ 10 محرم الحرام
کو بارش ہوئی اور برکتیں اللہ تعالیٰ کی اتری، اور اسی 10 محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ قیامت بھی قائم کریں گے۔ تو اس دن کی کئی حیثیتوں سے فضیلت حاصل ہے۔ یہ نہیں کہ صرف حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے فضیلت حاصل، اگر شہادت کی بات لیں تو بے شمار مؤمنین نے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے شہادتیں دی ہے۔ تو شہادت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس دن کو غم کا دن منا لیں، بلکہ شہادت تو ایک اعلیٰ مرتبہ ہے جس کی خواہش ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ بے شمار صحابہ اللہ کے دین کے لیے قربان ہوئے ہیں۔ تو شہادت کوئی غم کا دن نہیں ہوا کرتا، بلکہ وہ تو کامیابی کا دن ہے۔ جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، جب ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تو انہوں نے کہا فَزْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو شہادت کا ملنا یہ تو ایک کامیابی کی دلیل ہے، علاوہ ازیں کہ آپ اس کو غم کا مہینہ قرار دے دیں اور غم کا دن قرار دے دیں اور اس کے لیے ماتم کریں، اور اس دن میں جو ہے آپ اہل بیت کی تاریخ پڑھنے لگیں، مرثیہ پڑھنے لگیں، اور آپ جو ہے تعزیہ اور علم جھنڈے وغیرہ لگا لیں، اور نعوذ باللہ ان کے سامنے آپ جو ہے شرک اور کفرانہ عمل کریں، یہ جو کہ سراسر غلط ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں بدعت میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو یہ تمام کی تمام خرافات سے بچائے، اور جو کام کرنے کی اس دن میں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ 9 محرم الحرام 10 محرم الحرام دونوں دن میں روزہ رکھ لیں، یا پھر 10 محرم الحرام یا 11 محرم الحرام، ان دونوں کو ملا کر روزہ رکھ لیں، 2 روزے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، توفیق الا باللہ۔